قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ سلسلہ لیل و نہار چل رہا ہے اور یہ حضور تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے جملوں کی صداقت ہے کہ قرب قیامت ایام لیل و نہار اتنی تیزی کے ساتھ گزریں گے کہ سال مہینوں کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے ایک دن کی طرح اور ایک دن ایک ساتھ کی طرح گزر جائے گا، اور یہ سلسلہ کچھ اسی طرح چل رہا ہے۔ لیکن اس گئے گزرے دور میں گرامی قدر احباب، جہاں یہ زمانہ یہ لیل و نہار کا سلسلہ جیسے یہ چل رہا ہے اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، ویسے ویسے بہت ساری جاہلانہ رسم و رواج جو ہے ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں۔ آج مسلمان کلمہ گو مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں انہیں الا ماشاءاللہ نماز کے فرائض اور یہاں تک کہ غسل کے فرائض کا بھی پتہ نہیں، لیکن یہ پتہ ہوتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کس دن آئے گا، اپریل فول کس دن آئے گا اور بسنت میلہ کب ہوگا۔ آج یہود و نصارہ کی وہ سازشیں جو ہے وہ کامیابی کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کا حق ادا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم کلمے والے کی بات کو مانیں اور منوان عملی زندگی کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنا کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، اور کامیابی اسی میں ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم نے مختصراً جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ شرعی طور پر تو جھوٹ کی مذمت قرآن و سنت کی روح سے آج جو ہے ایک ڈے منایا جاتا ہے، جیسے اور ڈے منائے جاتے ہیں جو یہود و نصارہ کی طرف سے ان کی غلط جو ہے وہ پالیسیاں اور غلط رسم و رواج کو پروان چڑھانے کے لیے مسلمان پیش ہوتے ہیں، حالانکہ دین اسلام اور شریعت مطہرہ کا اس کا دور تک کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا ایسی غیر شرعی رسم و رواج کا۔ ان میں سے ایک رسم جو ہے جو اپریل فول کے نام سے منائی جاتی ہے، یکم اپریل کو جو ہے وہ دھوکہ دہی جھوٹ بول کر اپنے دوسرے بندے کو پریشان کر کے کال کر کے جھوٹی خبر پھیلا کر اگلے کو پریشان کر کے جو ہے بعد میں جب وہ پریشان زیادہ ہو جائے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ میں تو جھوٹ بول رہا تھا، تمہیں پتہ نہیں آج اپریل فول ہے، یکم اپریل ہے۔ تو شرعی طور پہ تو یہ سرے سے ناجائز اور حرام کام ہے، چونکہ اس میں جھوٹ ہے۔
اور جھوٹ کی مذمت خالق کائنات جل وعلا نے قرآن عزیز برہان رشید میں بہت سارے مقامات پہ جھوٹ کی مذمت کا ذکر فرمایا ہے۔ آج کی یہ صورتحال ہے، ہمارے ہاں جو بندہ زیادہ جھوٹا ہوتا ہے اور وہ بڑا فخر کرتا ہے میں نے جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کو قائل کر لیا اور اپنی طرف مائل کر لیا، میں نے جھوٹ بول کے سودا فروخت کر دیا، میں نے جھوٹ بول کے یہ کر دیا، حالانکہ وہ فخریہ انداز میں بتا رہا ہوتا ہے اور اسے اس کے انجام کا پتہ نہیں کہ وہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے اور اس کی شریعت مطہرہ میں کیا حیثیت ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں جھوٹے انسان کے لیے۔ اور اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ نحل میں آیت نمبر 28 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، کہ بے شک جھوٹا افطرا باندھتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، جو ایمان والے نہیں ہیں اور وہی جھوٹے ہیں۔ اس آیت طیبہ میں چونکہ یہ کفار کی اس بات کا رد اللہ نے بیان فرمایا، کافر یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس افتراء کو اور اس جھوٹے بہتان کو خالق کائنات نے فرمایا کہ رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی جھوٹے لوگ ہیں۔ حالانکہ یہ کفار کے حق میں نازل ہوئی اور اس میں دو باتوں کا ذکر ہے، ایک بہتان کا اور ایک جھوٹے ہونے کا۔ تو اگرچہ یہ آیت طیبہ نازل تو کفار کے متعلق ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہتان باندھنے والے اور جھوٹ بولنے والے یہ کتنے قابل مذمت لوگ ہیں، اگرچہ یہ کفار کے حق میں، لیکن فرمایا کہ کافروں کا یہ طرز عمل ہے، کافر یہ کام کرتے ہیں، وہ جھوٹے بات جو ہے وہ بہتان بناتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ مسلمان کا یہ طرز عمل قطعا نہیں ہونا چاہیے۔ اور خالق کائنات جل وعلا نے جیسے یہاں ارشاد فرمایا، قرآن عزیز کے اور مقامات میں بھی اللہ جل شانہ نے جھوٹ کی مذمت بیان کی، اور ان میں سب سے شدید قسم کی مذمت لعنت اللہ علی الکاذبین، سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کی لعنت کا بندہ وہ مستحق ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور اب جھوٹا بندہ فقریہ انداز سے کہے میں جھوٹ بھی اس انداز سے بولتا ہوں کہ اگلے بندے کو محسوس ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہو گیا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور نگاہ رحمت سے اس کو جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے انسان۔ خالق کائنات جل وعلا نے یہ بہت بڑی مذمت ہے کہ لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ گرامی قدر احباب، اسی جھوٹ کے پلندے پر یہ ہم ایک رسم مسلمانوں میں رائج ہے، اور یہ ایسی ایسی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایسی جگہ سے فون آ گیا کہ بھئی تیرا ابو فوت ہو گیا ہے، تو اب اچانک یہ خبر ملی، وہ بندہ رو رو کے پاگل ہو گیا، وہ دور رہنے والا تھا، وہ رابطہ کر کر کے رابطہ نہیں ہوا تو بڑا بندہ پریشان ہوا، تو جیسے ہی اس نے رخت سفر باندھا تو پتہ چلا کہ ایسی تو بات ہی نہیں تھی، تو اس کو کہا گیا یار تمہیں پتہ نہیں آج 1 اپریل ہے، آج اپریل فول ہے، تو یہ جھوٹ بولنے کا دن ہے، حالانکہ اس کی بہت زیادہ شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ کوئی مذاق میں بھی، آج ہم مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں او یار میں تے مذاق کردا سا پیا، تو مذاق میں بھی جھوٹ جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور اگر کوئی مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا گیا۔ اور حالت یہ ہے، ہماری صورتحال یہ ہے
کہ ہم تو گھر میں بچوں کی تربیت بھی الا ماشاءاللہ تقریباً اسی طرح ہوتی ہے. اگر کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بندہ آیا ہے دروازے پہ دستک دی ہے تو کاکے کو کہا بیٹے کو کہا پتر کہہ جا کہ ابو گھر نہیں، بیٹا جا کے کہہ دیں ابو گھر نہیں ہے، حالانکہ ابو جی گھر میں ہی ہیں اور وہ ملنا نہیں چاہتے. یہ نہیں کہتا کہ بھئی ابو گھر میں ہیں آپ بعد میں آ جائیے گا، وہ سوئے ہوئے ہیں یا آرام کر رہے ہیں آپ تھوڑی دیر ٹھہر کے آ جائیں. نہیں، جا کے کہہ دو گھر والوں کو. اب کتنے لوگوں کو جھوٹ کی ترغیب دی گئی. اور اسی طرح کی یہ صورتحال ہے. آج اگر بچہ کام نہیں کرتا تو لالچ دی جاتی ہے، والد لالچ دیتا ہے یا والدہ لالچ دیتی ہے، لے بھی یہ کام کر کے تینوں شاید آئیں گے، تو وہ کام کر کے آتا ہے تو اس کو چیز نہیں ملتی، تو یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں ہے. اسی حوالے سے حدیث پاک ہے، حضرت عبد الرحمن بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے گھر میں موجود تھے اور میری والدہ صاحبہ نے کسی کام کا مجھے کہا اور ساتھ یہ کہا کہ میں تجھے کوئی چیز دوں گی، یہ کام کرو، تو یہ لالچ دی. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیا چیز دینے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے کہا حضور میں کھجور دینے کا ارادہ رکھتی ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو نے ویسے لالچ دیا ہوتا اور کوئی چیز نہ دیتی تو تیرا یہ جملہ گناہ میں یعنی جھوٹ کے زمرے میں لکھا جاتا اور گناہ کا کام ہو جاتا. تو یہ آج یہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہماری صورتحال یہی ہوتی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اسے امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ منافق کی 3 علامتیں بخاری شریف میں، اور دوسری مختلف روایات میں 4 علامتوں کا بھی ذکر ہے. چوتھی کا جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو سب سے پہلے گالی دیتا ہے. یہ منافق کی علامتیں. تو گرامی قدر احباب، ایک تو منافقت کی علامت جھوٹ بولنے والا بندہ، اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدق کو لازم کر لو، سچائی کو لازم کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کذب سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ کذب تمہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جو ہے وہ تمہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. تو لہذا صدق کو لازم رکھو. اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی تمہیں کامیاب کر دے گی اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا. تو کہا جاتا ہے نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو بندہ وہ 100 جھوٹ مارنے کی بجائے ایک سچ ہی بول دے، اور سچ بولنے والا وہ تختے پہ بھی سچ ہی بولتا ہے اور تختہ دار پر بھی سچ ہی بولتا ہے. تو سچے بندے کی علامت. گرامی قدر احباب، تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں حضور کے غلاموں میں سے، 12 سال حضور کی غلامی کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں آپ دیکھیں جھوٹ بولنے، جھوٹ سے احتراز کرنے والوں کو، اور پھر اس کے علاوہ جو جھگڑا چھوڑ دے اور اچھے اخلاق کو اپنائے، ان کی علیحدہ علیحدہ درجات کا حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا. اور یہ جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے
اور جھوٹ ہے ہی باطل۔ آقا علیہ السلام نے شاید وضاحت فرما دی کہ جھوٹ ہے ہی باطل، یعنی یہ چھوڑنے کی ہی چیز ہے، اس کو اپنانا نہیں چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جھوٹ چھوڑ دے اور جھوٹ کی عادت کو ترک کر دے، یہاں تک کہ وہ سچائی کا راستہ اختیار کر لے، تو اللہ جنت کے کنارے پہ اس کے لیے گھر بنائے گا۔ جو بندہ سچا ہو، جھوٹ کو چھوڑ دے، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھگڑے کو ترک کر دے حالانکہ وہ حق پر ہو، یعنی بندہ سچا ہے لیکن وہ اس کے باوجود جھگڑا نہیں کر رہا، حق پہ ہونے کے باوجود بھی وہ جھگڑا نہیں کرتا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے جنت کے درمیان میں محل بنائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی عادات کو، اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، اپنی زبان کو نرم کر لے اور لوگوں کے ساتھ رویے اچھے کر لے، تو اللہ جنت میں اس کے لیے سب سے بڑا درجہ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑی کمال والی بات تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے بڑھ کر خیانت کی کیا بات ہوگی، اور خیانت کی کون سی بات ہوگی؟ یا رسول اللہ کون سی خیانت؟ فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے بات کر رہا ہے اور وہ اس کو سچا سمجھ رہا ہے حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اس سے بڑی بھی کوئی خیانت ہے کہ وہ اس انداز سے جھوٹ بول رہا ہے اور سامنے والا سن رہا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ سچ ہی بول رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی خیانت ہو سکتی ہے۔ آج لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، آج لوگوں کو ریفریشمنٹ کے نام پہ لو جی لوگوں کو فریشمنٹ دیو، خوش کرو، اور جھوٹ بول کر خوش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ ہنسیں، لوگ خوش ہو جائیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے کہ جس کا فاصلہ زمین و آسمان کی گہرائی سے بھی زیادہ ہے، یعنی اتنی گہرائی میں وہ شخص گرے گا جو لوگوں کو اس نیت سے جھوٹ بول کر ہنسائے کہ میں ان کو ہنساؤں جھوٹی باتیں کر کے، تو اس کی سزا وہ جہنم کے ایسی وادی میں گرے گا کہ جس کی گہرائی زمین و آسمان کی جو ہے وہ مسافت اور فاصلے سے بھی زیادہ گہری ہوگی۔ گرامی قدر احباب، تاجدار کائنات فخر و موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سچائی جو ہے وہ بندے کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں حضرت علامہ مولانا ملا جیمن رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ملا جیمن رحمۃ اللہ علیہ ایک محفل میں جلوہ گر تھے، تو ایک شخص آیا، تو ایک شخص نے آ کے کہا حضرت آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ تو آپ گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا حضرت آپ کیوں سوچ رہے ہیں، آپ کی بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ حالانکہ زندہ ہیں، اور زندہ بندے کی بیوی بیوہ تو نہیں ہو سکتی، اگرچہ طلاق دی ہو تو مطلقہ ہو سکتی ہے، لیکن بیوہ تو اس وقت ہی ہوگی جب کوئی مر جائے، تو آپ تو زندہ ہیں، تو آپ سوچ رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں سوچ رہا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مومن بھی جھوٹ بول سکتا ہے، مومن بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں یہ ملا جیمن رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی بندہ مومن بھی جھوٹ بول سکتا ہے، کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بھی اتنا صریح بول رہا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مومن بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت چونکہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے وہ تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گی اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت کی طرف۔ اسی حدیث پاک کی وضاحت میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعین میں سے ہیں، اور یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے، اور حجاج بن یوسف کے سپاہی
آپ کے پیچھے لگے، تنگ کرتا تھا حجاج بن یوسف اللہ کے بندوں کو۔ حجاج بن یوسف نے سپاہی آپ کے پیچھے لگا دیے، تو آگے آگے حضرت حسن بصری، پیچھے پیچھے سپاہی، تو وہ ان کو چکمہ دے کے چھپ گئے۔ حضرت حبیب اجمی، وہ بھی آپ نے وقت کے بہت بڑے مشائخ میں سے تھے، تو ان کے حجرے میں چھپ گئے، حجرے میں چھپ گئے جا کے، اور وہ بھی آتے آتے پیچھے جو ہے وہ آپ کے پیچھا تعقب کرتے ہوئے حضرت حبیب اجمی کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حبیب یہاں حسن بصری آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل آیا ہے، میرے حجرے میں چھپا ہوا ہے۔ یہ سچ بولا، میرے حجرے میں چھپا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی وہ حجرے میں گیا تو نظر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا حبیب اجمی جھوٹ بولتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں نے دیکھا میرے حجرے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ 3-4 مرتبہ حجرے میں گئے، لیکن یہ اللہ کی قدرت تھی، حضرت حسن بصری نظر نہیں آئے، وہ سپاہی چلے گئے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، کہا یار چنگا بیلی ہے تو فساؤن ڈیا سا مینوں؟ تو انہوں نے کہا مرشد، وہ ان سے اعلیٰ ہستی تھے، انہوں نے کہا میرے مرشد میں نے آپ کو پھنسایا نہیں، میں نے سچ بول کے اللہ کی رحمت کا سایہ تیرے اوپر کیا ہے۔ کیا کیسے؟ کہا آج اگر تو نظر نہیں ان کو آیا، سپاہیوں کو نظر نہیں آیا، تو یہ سچ کی برکت ہے، یہ سچائی کی برکت ہے۔ اگر میں جھوٹ بول دیتا کہ نہیں ہے حسن بصری اندر، تو پکڑا جاتا، تو بھی رسوا ہوتا، میں بھی رسوا ہوتا، اور ہماری جو شہرت ہے وہ تذلیل و ذلت میں بدل جاتی۔ تو لہذا فرمایا کہ سچ کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی عزت عطا فرمائی اور مجھے بھی عزت عطا فرما دی۔ تو گرامی قدر سچ کی بڑی برکت ہے۔ اب چلتے چلتے پیران پیر حضرت دستگیر، حضرت محبوب سبحانی قندیل نورانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ طویل کرنے کی ضرورت نہیں، ٹائم مختصر ہے، اور اس وجہ سے کہ آئیں وہ شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ 40 درہم لے کر اپنی گدڑی میں والدہ سی کے سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے۔ بچے ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن شہنشاہ بغداد نے چھوٹی سی عمر میں، جہاں پہ وہ 60 یا 70 ڈاکوؤں کا قافلہ تھا اور انہوں نے سب کو لوٹنا شروع کیا، حضرت شہنشاہ بغداد کے پاس بھی آئے، کہا تیرے پاس بھی ہے کوئی شے ہے بیٹے؟ تو حضرت شہنشاہ بغداد کہتے ہیں ہاں میری اماں نے میری قمیض کے اندر 40 درہم سیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، جھوٹ بھی بول سکتے تھے، لہذا انہوں نے کہا ایسے نہ کر، اور میں نہیں، دیکھ لو، یہاں سے پھاڑ کے دیکھ لو۔ جب دیکھا تو واقعی انہوں نے کہا جھوٹ بھی بول سکتے تھے۔ جب ڈاکوؤں کے سردار کے پاس چلے گئے تو وہ اس نے کہا کہ آپ نے سچ بولا کیوں ہے، سچ کا دامن کیوں نہیں آپ نے چھوڑا؟ جھوٹ بھی بول سکتے تھے، پیسے بچا بھی سکتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اماں میں سچ بولوں گا، اور ماں نے آتے ہوئے مجھے وصیت بھی یہ کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اور جب شہنشاہ بغداد بچپن کے عالم میں سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے، اور اس سچائی کی برکت کو دیکھتے ہوئے وہ 60 یا 70 کے قریب ڈاکو جو ہیں، وہ ان کا ڈاکوؤں کا سردار یہ کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شہنشاہ بغداد، شاہ جیلان، ہمیں اپنے دستے حق پہ بیعت کروائیں اور ہمیں توبہ کروائیں، ہم ساری زندگی اس کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے رہے، آج تیری وجہ سے اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ یہ سچ کی برکت ہے۔ آئیں سچائی کا راستہ اختیار کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا سودا تو بک جائے گا جھوٹ بول کے، جھوٹی قسمیں کھا کے، قسمیں خدا دی اینے دی لیاں دیے میں شے مارکیٹ جو بھئی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں نے بسا اوقات گوش گزار کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قسم کھانے سے سودا بک تو جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ اب آپ نے دام بتاؤ، اگلے کی مرضی ہے لے یا نہ لے، یہ کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی اور اس کو دلیلیں دینے کی کہ منڈی سے اتنے کا آیا ہے، خدا کی قسم اتنے کا آیا ہے، نہ لے، نہیں لیتا، تیرے مقدر میں جو رزق ہے وہ اللہ نے عطا کرنا ہی کرنا ہے، جو لکھا ہے
اور یہ بندہ یقین کر لے اور یہ عزم مصمم کر لے کہ ابھی میں ماں کے رحم کے اندر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت میرا جتنا رزق تھا وہ لکھ دیا تھا، جی وہ رزق لکھا گیا ہے۔ اب یہ دوڑ، یہ فراڈ، یہ جھوٹ، اور پھر جھوٹ کو آج لوگ فیشن سمجھتے ہیں۔ اور بڑا میں نے ابتداءً عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں بندے نو اپنا بنا لیا، یعنی ایسی میں نے منطق استعمال کی ہے، بندے کو میں نے محسوس بھی نہیں ہونے دیا، میں نے اس کو کیسے گھیرا ڈال لیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں۔ وہ بندے کو تو پتہ نہیں چلا، مالک کو تو پتہ ہے نا، تیری حرکتوں کا، تیری عادات کا، تیرے اطوار کا، تیرے نیت کا اور تیرے انداز فکر کا اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو لہٰذا گرامی قدر احباب، آئیں ہم عزم مصمم کریں کہ ہم جھوٹ والی زندگی سے نکلیں اور دھوکہ دہی والی زندگی سے نکلیں اور لوگوں کو سیدھی سیدھی بات کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہا کرو، سیدھی بات کہا کرو۔ تو سچ کا دامن تھامنے والا کبھی بھی رسوائی کا سامنا نہیں کرتا، سچائی بندے کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ آئیں گرامی قدر، آج ہم عزم مصمم کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے حالات ایسے ہیں کہ نوجوانوں کو یہ تو پتہ ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے کس دن آئے گا، اپریل فول کس دن آئے گا، اور کبھی یہ نوجوانوں کو بھی پتہ چل جائے رمضان شریف آنے والا ہے، میں نے تیاری بھی کر لی ہے کہ نہیں کر لی، وہ جیسے ہی رمضان شریف آئے تو پھر تیاری کرے گا۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ تیاری یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور اسی لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں رمضان کے آنے سے پہلے شعبان میں تیاری شروع کر دیتا ہوں، اور اس وجہ سے بھی تیاری کرتا ہوں کہ اس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں اور میرا عمل اس انداز میں اٹھایا جائے کہ میں حالت روزہ میں ہوں، میری موت اس اگر موت آ جائے تو اس انداز میں آئے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ گرامی قدر، اس وجہ سے آئیں تیاری کریں۔ ماہ رمضان شریف بالکل وہ قریب گھڑیاں، وہ سما وہ قریب آ رہا ہے، تو اس کے لیے تیاری کی آج ضرورت ہے کہ جھوٹ والی زندگی سے، دغا بازی فریب والی زندگی سے، لوگوں کو دھوکہ دہی دینے والی زندگی سے اپنے آپ کو نکالا جائے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے، کیونکہ جھوٹا بندہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ سے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے، سچائی سے بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جھوٹ سے روحانیت ختم ہوتی ہے۔ سچائی کا دامن تھامنے سے اللہ بندے کے چہرے کو بھی نور علی نور کرتا ہے، اس کے اندر کو بھی اللہ نور علی نور فرما دیتا ہے۔ تو آئیں عزیزان گرامی قدر عزم مصمم کریں، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔